جی ہاں، سوال یہ کیا ہے کہ خارجیوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو خصائص علی بن ابی طالب لکھنے کی وجہ سے شہید کیا، یہی بات ہوئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ شام پہ مسلسل حکمرانی جو رہی ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید بن ابو سفیان کی رہی ہے۔ بنو امیہ میں انتظامات کی صلاحیتیں تھیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف بھی یہی تھے۔ ابو سفیان یہ خود بنو امیہ میں سے تھے، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ خود بنو امیہ میں سے تھے، لیکن اموی خاندان کے ساتھ بنو امیہ کے ساتھ بنو ہاشم کے سنجوگ ہوتے رہے۔ خود حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں بنو امیہ کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بہت سے ازدواجی تعلقات جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پیدا ہوئے آپ کے سامنے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ نے مناصب تقسیم کیے تو کئی اچھے اچھے عہدے آپ نے بنو امیہ کو دیے، اور شام میں حکمرانی وہ چلی گئی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کی طرف۔ یزید ایک تو بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یہ نہیں، اور ایک یزید ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھائی۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ تھے اور ابو سفیان ہی کے بیٹے یزید تھے، تو یزید رضی اللہ عنہ کو شام کی حکمرانی دے دی تھی۔ پھر یزید کا دور حکومت بہت چلتا رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھا تھا۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہوا تو پھر حکمرانی شام کی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ تو اس طرح شام میں یہ طویل عرصہ گزرا بنو امیہ کے تحت، 18-20 سال گزر گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جو شاہکار خطبہ دیا ہے، جو ان کی ساری سیاست کا نچوڑ گویا اس میں آ گیا ہے، بڑی زبردست تقریر انہوں نے کی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ تاریخ میں محفوظ رہ گئی۔ اس میں انہوں نے خود کہا کہ ایک بھائی شام کا حکمران رہا، پھر دوسرا بھائی شام کا حکمرانی میں نے اسے دے دی تھی، اور یہ مجھ سے تسامح ہوا ہے۔ یہ جو انہوں نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام امویوں کے پاس چلا گیا۔ حرمین شریفین اور یہ ساری چیزیں بنو ہاشم کے پاس تھی، اور امت مانتی بنو ہاشم کو، تو بنو امیہ کو کب امت نے اپنا مقتدی مانا ہے؟ حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں چونکہ مکہ مکرمہ پہ ان کا قبضہ تھا، تو مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ایک تو پرکشش شخصیت تھے، کشش کے اسباب ان میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ پہلا بچہ ہے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے مہاجرین کے ہاں۔ یہودی جس بچے کی پیدائش مسلمانوں کے ہاں سنتے تھے، کہتے تھے یہ سب وہ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، اور یہ ان کی مائیں امید سے وہیں ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں تو ہم نے جادو کر رکھا ہے، یہاں تو کوئی مسلمانوں کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا ان مہاجروں کے ہاں۔ تو مہاجرین کے ہاں جب یہ پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو مدینہ منورہ میں ایک دم سے اتنے لوگوں نے تکبیر کہی کہ مدینہ منورہ کے گلی کوچے گونج اٹھے، اتنے خوش تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش پہ، کہ یہودی جو بار بار کہتے تھے نا جادو جادو جادو، آج سب ختم ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھٹی دی، اور خود اپنی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی چوسنے کے لیے بچے کو، اور اپنی انگلی جب ان کے منہ میں ڈالی
کھجوریں چبا کے جو شیرہ بنا تھا لعاب مبارک کے ساتھ اس کو ذرا سا لگایا اور انگلی ڈالی تو عبداللہ ابن زبیر چوسنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد زبیر سے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کو کھجوروں سے کتنی محبت، بہت منع کی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا، خیر سارے اسباب ان میں کشش کے جمع ہو گئے تھے۔ اب مصیبت یہ بن گئی کہ شام میں بنو امیہ تھے اور ادھر بنو ہاشم تھے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ بھی ان کے انڈر آتا تھا۔ تو حج پہ جتنے لوگ آتے تھے عبداللہ ابن زبیر ایک تو پرکشش، دوسرے زبردست بلا کے خطیب تھے۔ وہ عرفات کے میدان میں تقریریں کرتے تھے، مینا میں تقریر کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن موقعوں پہ خطبات دیے ان مواقع پہ خطبات دیتے تھے، 7 ذی الحج کو خطبہ دیتے تھے، 9 کو دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ان سب میں بنو امیہ کی کرتے تھے مذمت، اور لوگوں کا ذہن بنتا تھا بنو امیہ کے خلاف، اور جب جب وہ اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو بنو امیہ کے خلاف تحریکیں اٹھتی تھی۔ اموی سخت گھبرائے کہ کریں کیا، انہوں نے بیت المقدس کو بنانا شروع کیا، اور بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو، وہاں ایک کعبۃ اللہ کی طرز کا ایک چبوترا چٹان، اس کو کمال کیا انہوں نے۔ اٹلی سے انہوں نے منگوایا سنگ مرمر، ماربل، اس زمانے میں کہاں سے، اور بیت اللہ سے چند در چند انہوں نے اس کو سجایا، اور انہوں روکتے تھے، کہتے تھے یہاں رہو ہمارے پاس، سونے کی تاروں کے پردے لٹکائے۔ بنو امیہ کے پاس دنیا کے خزانے تھے، لیکن جو اللہ نے کہا تھا نا کہ افرادت الناس، ہم نے لوگوں کے دل پھیر دیے ہیں بیت اللہ کی طرف، اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ تو بنو امیہ یوں آتے رہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، پھر جب حکومت آئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، تو اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کا گورنر منتخب کر دیا تھا۔ پھر مدینہ منورہ میں بعض وجوہ سے اس کی تائید بھی ہو گئی، تو امویوں کا قبضہ مدینہ منورہ میں بھی ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گورنر تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب تلوار عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آ گئی ہے، تو انہوں نے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ کی بجائے کوفہ بنا لیا کہ مدینہ کس طرح محفوظ رہے۔ کوفہ تشریف لے گئے۔ تو شام میں تسلسل کے ساتھ اس طرح 20 سال کا دور گزرا ہے کہ شامی ذہنی طور پہ شدید متعصب کا گرفتار ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے میں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا کہنے میں، حتیٰ کہ ان امویوں نے حد کر دی کہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اور جمعے کے خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کرتے تھے۔ بڑے بڑے تابعین جانتے تھے کہ خطبہ خاموشی سے سننا ضروری ہے، اس کے باوجود اموی گورنر حکمران جب جمعہ پڑھاتے تھے اور جب وہ اس مرحلے پہ پہنچتے تھے آخر پہ، اور کہتے تھے عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہ کے بندو خدا تم پہ رحم کرے، علی ایسا علی ایسا علی ایسا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس چیز کو بدلا تھا۔ یہ جو آپ عام طور پہ خطبوں میں سنتے ہیں نا کہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ پوری آیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر حکم دیا کہ آئندہ سے خبردار کسی نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہا یہ آیت پڑھو۔ اس موقع پہ گالیاں دیتے تھے یہ سارے والعیاذ باللہ اموی۔ تو حسن بصری، شعبی، عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مایہ ناز فقیہ اور تابعی آپس میں جب یہ عباد اللہ رحمکم اللہ کہتے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے تھے تاکہ اس بک بک کو سنے ہی نہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت تو لوگوں کے دل میں غالب تھی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنہ الا مومن، علی سے کوئی محبت نہیں کرتا مگر وہی جس میں ایمان ہے، اور اس سے کوئی برا نہیں کہے گا مگر وہی جس کے دل میں بغض ہے، نفاق ہے۔ ان حالات میں اب آپ کا سوال آتا ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ پس منظر ہے۔ ان حالات میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ائمہ حدیث میں گنوائے جاتے ہیں،
ہمارے ان دیار میں سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ مشتمل 3 آرائیں امت کی۔ ہمارے مشرق میں یہ رائے ہے کہ صحیح بخاری، اس لیے ہر کوئی کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف کو کہتا ہے۔ مغاربہ، فرانس، مراکش، تیونس، الجزائر، اسپین، ہر جگہ ان کی رائے یہ تھی کہ صحیح مسلم، اور انہی کے مقابلے میں مغرب میں ایک رائے یہ تھی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط حدیث قبول کرنے کے بارے میں اتنی سخت ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض جگہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے کڑے ہیں یہ حدیث میں، ذرا شبہ ہوا اٹھا کے رکھ، ذرا شبہ ہوا ان کا بالکل میں نہیں ہوا، ذرا شبہ۔ تو جب یہ شام میں گئے تو ان سے واز وغیرہ وہ حدیثیں سنا رہے تھے، کسی نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں بھی کوئی حدیث سنائے۔ ہم یہ بات کبھی نہ کہتے اگر ہمارا پالا ان ظالموں سے نہ پڑ گیا ہوتا جو ناسبی ہیں، اسلام آباد کے مولوی، اور خواہی نہ خواہی خام خواہ اتنا بنو امیہ کو بڑھائیں گے، اتنا یزید تک کی حمایت کریں گے۔ چلو یار، یزید کی حمایت بھی کوئی بات ہوئی، آپ کا موقف ہے۔ اصل میں یہ حملہ پھر جب کرتے ہیں نا اہل بیت کرام پہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، تو پھر ہمیں بھی غیرت جاگنی چاہیے نا، بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اکثر و بیشتر ناسبی ہیں، ان سے ذرا سی اس موضوع پہ بات کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ صحابی ہی نہیں تھے، تابعی تھے، چھٹی ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ گئے اور کربلا کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، سرے سے کربلا کا واقعہ۔ یہ اتنی گمراہی ہے جتنی گمراہی ابھی 1.5 سال پہلے ایک کتاب آئی تھی امریکہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت دنیا میں آئی ہی کبھی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ جتنا اس امریکی محقق نے جھوٹ بولا، اس کے ہم وزن یہ جھوٹ بھی ہے کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ہم یہ بات اگلی اب کہہ رہے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ جب کہا گیا تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ معاویہ کے کیا مناقب بیان کروں، مجھے ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، کیا یہی کافی نہیں ہے؟ یہ انہوں نے کہہ تو دیا جملہ، لیکن شام میں پوری فضا سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، اور انہوں نے پھر ایسا پتھراؤ کیا ان کے گھر پہ کہ ان کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہ پتھراؤ کیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے جو نازک حصے تھے، پتھر وہاں پڑے، اور پھر اس کے بعد اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، یا تو پھر انہیں وہیں دفن کیا گیا ہے، مگر اکثر روایات میں آتا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا صفا پہاڑی ہے نا، اس صفا پہاڑی سے نیچے جب اترتے ہیں تو جہاں پہ میدان شروع ہوتا ہے یہاں کہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرنے پر انہیں شامیوں نے مارا، شہید کیا۔